مسائل شرعیہ معلوم کرنے میں جو شخص کسی معقول وجہ سے شرمائے وہ کسی دوسرے آدمی کے ذریعے سے مسئلہ معلوم کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، پھر جمعہ کے لیے آیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جو کنکریوں سے کھیلتا رہا اس نے لغو کیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ دوبارہ عرض کی گئی، اور مردوں میں؟ فرمایا، ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ قبولیت کی گھڑی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی ضرور اس چیز کو عطا فرماتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو۔ ارشاد خداوندی ہے، اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ دنیا میں کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق ساتھ لیے نہیں پھرتے، بلکہ وہ جہاں کہیں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہیں ان کے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں وطن چھوڑیں گے، کیا اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام نہیں فرمائے گا؟ البتہ رزق کی کمی اور زیادتی تمام تر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پر موقوف ہے، لہٰذا وہی فیصلہ فرماتا ہے کہ کس کو کس وقت کتنا رزق دینا ہے۔